السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، سابقہ دو حصوں کی گفتگو سے ہم آیات قرآنیہ، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عقلی دلائل سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم رضائے الہی اور تقوی کے حصول کا موجب کیسے بنتی ہے۔ آئیے مزید اس فہم اور شعور کی آگاہی کے لیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، کعبہ کے گرد طواف کی قبولیت مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے سے مشروط کر دی گئی، حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر لات و عزیٰ سمیت 360 پتھر کے بتوں کو حرم کعبہ سے نکال باہر پھینکا گیا، تاکہ یہ تصور پختہ ہو جائے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور سجدہ صرف معبود حقیقی کو جائز ہے۔ سب پتھروں کو توڑا اور باہر پھینکا گیا، مگر اس پتھر کو، جس پر خلیل اللہ کے قدموں کے نشان کندہ تھے، نہ صرف حرم کعبہ میں ہی نصب رہنے دیا گیا، بلکہ اللہ نے اس بارے حکم دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام یعنی جائے نماز بنا لو۔ ویسے تو ساری روئے زمین سجدہ کے قابل اور سارے حرم میں کہیں بھی سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر، مگر اپنے خلیل کے قدموں کے نشان اتنے محبوب ہو گئے کہ سب آنے والوں کو یہاں بالخصوص سجدے کا حکم دیا گیا، تاکہ اپنے محبوب بندوں کی نسبت کا شرف دلوں میں جاگزیں ہو جائے کہ دیکھو، اس پتھر کو جو تعمیر کعبہ میں میرے خلیل کے لیے معاون بنا، یعنی لفٹر کے طور پر استعمال ہوا۔ اور اس پتھر کی دوسری فضیلت یہ ٹھہری کہ تعمیر کعبہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب نبی آخر الزماں کی بعثت، اپنی ذریت میں ولادت کی آرزو کی دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلموہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ولادت مصطفیٰ کی یہ دعا جس پتھر پر کھڑے ہو کر مانگی اور جو تعمیر کعبہ میں استعمال ہوا، اس پر ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشان کندہ ہو گئے تھے، تو انہی اسباب کی بنا پر وہ پتھر اتنا مقام و مرتبہ پا گیا کہ فرمایا بس اسی پتھر یعنی مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنا لو۔ گویا میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں تو نے قدم رکھا وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا۔ طواف کعبہ کے بعد صفا و مروہ کی سعی کرنے کا جواز بھی یہی ہے۔ روئے زمین پر سارے پہاڑوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، مگر ان 2 پہاڑوں کو شعائر اللہ یعنی اپنی نشانیاں قرار دے کر ان کی سعی کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا۔ سورۃ البقرہ 158 کا حوالہ حصہ اول کی گفتگو میں ہو چکا۔ اچھا، انہی 2 پہاڑیوں کے درمیان سعی کو عبادت کیوں؟ صرف اس لیے کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے ان کے درمیان دیوانہ وار دوڑی تھیں۔ نوع انسانی کی زندگی بچانے کی تڑپ اور جد و جہد میرے رب کو اتنی محبوب ہوئی کہ اس سعی کو مناسک حج میں شامل کر کے فرمایا، انبیاء تم بھی دوڑو، اولیاء تم بھی دوڑو، اور سب حاجیوں تم بھی اسی عمل کو دہراؤ۔ اگرچہ آج وہاں پانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، پانی وافر موجود ہے، مگر مقصد اپنی محبوب بندی کی ادا کو زندہ رکھنا ہے۔ اللہ نے اپنی ولیہ کی یاد یعنی ادا کو زندہ رکھ کر فلسفہ سمجھا دیا ہے کہ دیکھو، ولیوں کی یادوں کو تازہ رکھنا اور انہی ادا کرنا میری توحید کی نفی نہیں اور نہ ہی کوئی شرک کا شائبہ ہوتا ہے، بلکہ میری الوہیت اور معبودیت کا درس توحید دل میں جاگزیں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ پانی یعنی آب زمزم
جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑنے سے اللہ نے جاری فرما دیا تھا۔ کائنات میں سب چشمے اللہ کے جاری کردہ، مگر اس پانی کو تقدیس و تعظیم دے کر یہ قاعدہ بھی مقرر کر دیا کہ میرے نبی کے پاؤں سے مس ہونے کی نسبت کا احترام یوں کرو کہ اسے کھڑے ہو کر پیا کرو۔ حالانکہ عام پانی سنت مصطفیٰ کے مطابق بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، تو نسبت اسماعیل سے اس پانی کو تمام پانیوں پر فضیلت حاصل ہو گئی، اور دوسرا شرف اس پانی کو یہ دیا کہ اس کے اندر بیماروں کے لیے شفا بھی رکھ دی، اور پیتے وقت جو آرزو دل میں رکھو اس کی قبولیت کا وسیلہ بھی بنا دیا۔ یہ سب عز و شرف نسبت انبیاء کی شان اور فیضان کا اظہار ہے۔ یہ فیضان و شان تو 1,00,000 کئی ہزار انبیاء و رسل کی ہے، پھر جو امام الانبیاء ہو ان کی نسبت کے فیضان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات میں جمع ہونا حج کا رکن اعظم ہے۔ کوئی مخصوص دعا نہیں، کوئی مخصوص عبادت نہیں، یہ بھی حضرت آدم اور اماں حوا کے میلاد کی یاد منانا ہے کہ جنت سے زمین پر آنے کے بعد دونوں کا الگ الگ جگہوں، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم سرندیپ کے پہاڑوں پر اور اماں حوا مغرب کی طرف کہیں عرب میں اترے تھے، اور پھر تلاش کرتے کرتے میدان عرفات میں اللہ نے دونوں کو ملا دیا تھا۔ تو وقوف عرفہ بھی ان دونوں کی آپس میں پہچان کی یاد اس احساس کے ساتھ منانا ہے کہ جب انسان سے شیطان کے بہکاوے اور نفسانی خواہشات کے دھوکہ میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ندامت کے ساتھ بارگاہ عزتی میں توبۃ نصوح کے ساتھ اپنی خطاؤں پر اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ ناظرین، حج کے دیگر اہم مناسک و افعال میں جمرات کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کا شیطان کو راہ راست سے بہکانے پر اسے بھگانے کا وہ انداز ہے جو انہوں نے شیطان کو حالت بشر میں ورگلاتے دیکھ کر اپنایا تھا۔ اب شیطان تو وہاں نظر نہیں آ رہا جس کے بہکانے کا حاجی کو ڈر ہو، بلکہ اس جگہ پر پتھر کے ستون ہیں جنہیں حاجی کنکریاں مارتا ہے۔ تو اس فعل سے بھی ابراہیم و اسماعیل سلام اللہ علیہ کے عمل کی یاد منانے کا مقصد شیطان کی راہوں سے بچنے کے درس قرآن و حکم خدا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ کو ازبر کرنا ہے، تاکہ انسان کو تقویٰ کی دولت حاصل ہو اور وہ رضائے الہی کی منزل کو پا سکے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ رب العزت حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور مقاصد حج کا حصول اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔